قطب مینار کمپلیکس دہلی۔ ہندوستان میں مہرولی میں دہلی کی سلطنت کی یادگاریں اور عمارتیں موجود ہیں۔ کمپلیکس میں قطب مینار فتح کے مینار کی تعمیر، جسے مذہبی شخصیت صوفی بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، کی تعمیر قطب الدین ایبک نے شروع کی تھی، جو بعد میں مملوک خاندان کے دہلی کے پہلے سلطان بنے۔ اسے ان کے جانشین التمش نے جاری رکھا اور آخر کار فیروز شاہ تغلق نے، جو تغلق خاندان سے تعلق رکھنے والے دہلی کے سلطان کے طور پر 1368 میں مکمل کیا۔ قطب الاسلام مسجد، جو بعد میں قوت الاسلام میں بدل گئی، قطب مینار کے ساتھ واقع ہے۔ بعد میں آنے والے کئی حکمرانوں بشمول تغلق، علاؤالدین خلجی اور انگریزوں نے کمپلیکس میں ڈھانچوں کا اضافہ کیا۔ قطب مینار اور قوت الاسلام مسجد کے علاوہ کمپلیکس میں موجود دیگر ڈھانچے بھی علی دروازہ گیٹ، علائی مینار اور لوہے کا ستون شامل ہے۔ کمپلیکس کے اندر التمش، علاؤالدین خلجی اور امام ضامن کے مقبرے ہیں۔ مقبرے سمیت پرانی یادگاروں کے ساتھ ملحقہ علاقے کو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے مہرولی آرکیولوجیکل پارک کے طور پر تیار کیا ہے، اور اس پارک میں تقریباً 40 یادگاروں کو بحال کیا گیا ہے۔ یہ نومبر دسمبر میں منعقد ہونے والے سالانہ قطب فیسٹیول کا مقام بھی ہے، جہاں فنکار، موسیقار اور رقاص 3 دن پرفارم کرتے ہیں۔ علائی دروازہ قوت الاسلام مسجد کے جنوبی جانب سے مرکزی دروازہ ہے۔ اسے دہلی کے دوسرے خلجی سلطان علاؤالدین خلجی نے 1311 میں تعمیر کرایا تھا، جس نے مشرقی جانب ستون کے ساتھ ایک دربار بھی بنایا ہے۔ گنبد والے دروازے کو سرخ ریت کے پتھر اور سفید رنگ سنگ مرمر کی سجاوٹ اور نسخ رسم الخط میں دوشہجات جالی دار پتھر کے پردے سے مزین کیا گیا ہے، اور اس پر کام کرنے والے ترک کاریگروں کی شاندار کاریگری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہندوستان کی پہلی عمارت ہے جس نے اپنی تعمیر اور آرائش میں اسلامی فن تعمیر کے اصولوں کو استعمال کیا ہے۔ خاندان غلامان نے حقیقی اسلامی طرز چھوٹے گنبد اور چھوٹے محراب کا استعمال کیا ہے۔ علائی دروازہ ہندوستان میں پہلی حقیقی محراب اور حقیقی گنبدوں کی ابتدائی مثال ہے۔ اسے دہلی سلطنت کے دور میں تعمیر ہونے والے اہم ترین عمارتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ قطب مینار افغانستان میں جام کے مینار سے متاثر ہے۔ یہ ابتدائی افغان فن تعمیر کی ایک اہم مثال ہے، جو بعد میں انڈو اسلامک فن تعمیر میں تیار ہوا۔ قطب مینار 72.5 میٹر یعنی 239 فٹ اونچا ہے، اور یہ اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ سب سے اونچا مینار ہے۔ اس کے 5 الگ الگ منزلیں ہیں، جن میں سے ہر ایک پر ایک بالکنی کا نشان بنایا گیا ہے۔ یہ ارد گرد کی عمارتوں اور یادگاروں کے ساتھ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر درج ہے۔ دہلی سلطنت کے حکمراں التمش دہلی کے دوسرے سلطان، جن کا دور 1211 سے 1236 کا ہے۔ مقبرہ جو 1235 عیسوی میں بنایا گیا تھا، نئی دہلی کے مہرولی میں قطب مینار کمپلیکس کا بھی حصہ ہے۔ امام ضامن کا مقبرہ 16ویں صدی کا مقبرہ ہے، جو قطب مینار کمپلیکس مہرولی میں واقع ہے۔ اس میں محمد علی، جسے امام ضامن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کا مقبرہ ہے۔ وہ ایک اسلامی عالم تھے جو سکندر لودھی کے دور میں ترکستان سے ہندوستان ہجرت کر گئے تھے۔ یہ مقبرہ مغل بادشاہ ہمایوں کے دور میں خود علی نے بنوایا تھا۔ کمپلیکس کے عقب میں مسجد کے جنوب مغرب میں ایک ایل شکل کی تعمیر کھڑی ہے، جس میں علاؤالدین خلجی کا مقبرہ ہے، جو 1316 عیسوی کا ہے، اور ایک مدرسہ ہے جو ان کا بنایا ہوا ہے، ایک اسلامی مدرسہ ہے۔ علاؤالدین خلجی خاندان سے دہلی کا دوسرا سلطان تھا، جس نے 1296 سے 1316 تک حکومت کی۔ قطب الدین ایبک برصغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ، جس نے دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ قطب الدین ایبک غوری شہنشاہ محمد غوری کا ایک ترک جنرل تھا۔ وہ شمالی ہندوستان میں غوری علاقوں کا انچارج تھا، اور 1206 عیسوی میں محمد غوری کے قتل کے بعد اس نے دہلی سلطنت، جس کا دور ہے 1206 سے 1526، قائم کی اور مملوک خاندان کا آغاز کیا، جس 1290 تک سلطنت پر حکمرانی کی۔ ترکستان سے
تعلق رکھنے والے ایبک کو بچپن میں غلامی میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ انہیں فارس کے نیشا پور میں ایک قاضی نے خریدا تھا، جہاں انہوں نے تیر اندازی اور گھوڑ سواری کے علاوہ دیگر مہارتیں سکھائی تھیں۔ بعد ازاں انہیں غزنی میں محمد غوری کے حوالے کر دیا گیا، جہاں وہ شاہی استبل کے افسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ غوری جنگوں کے دوران اسے سلطان شاہ کے اسکاؤٹس نے پکڑ لیا۔ غوریوں کی فتح کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا اور محمد غوری نے ان کی بہت حمایت کی۔ 1192 عیسوی میں دوسری جنگ تارائن میں غوریوں کی فتح کے بعد محمد غوری نے ایبک کو اپنے ہندوستانی علاقوں کا انچارج بنا دیا۔ ایبک نے چاہمانا، غداوالا، چولاکیا، چندیلا اور دیگر ریاستوں میں متعدد مقامات کو فتح اور چھاپے مار کر شمالی ہندوستان میں غوری طاقت کو وسعت دی۔ مارچ 12006 میں محمد غوری کے قتل کے بعد ایبک نے شمالی مغربی ہندوستان میں غوری علاقوں پر کنٹرول کے لیے ایک اور سابق غلام جنرل تاج الدین کے ساتھ لڑائی لڑی۔ اس مہم کے دوران انہوں نے غزنی تک پیش قدمی کی، حالانکہ بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے اور لاہور میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ انہوں نے برائے نام محمد غوری کے جانشین غیاث الدین محمود کی بالادستی کو تسلیم کیا، جنہوں نے انہیں سرکاری طور پر ہندوستان کا حکمران تسلیم کر دیا۔ ایبک کے بعد ارم شاہ اور پھر اس کے سابق غلام داماد التمش نے ہندوستان کے ڈھیلے قبضے والے غوری علاقوں پر طاقتور دہلی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ ایبک کو دہلی میں قطب مینار کے لیے جانا جاتا ہے۔